معزز سامعین کرام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمؤمنین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ حضرات محترم، آج 22ویں رات ہے، مغرب بعد 22ویں رات ہو جائے گی، ابھی 21ویں کا دن چل رہا ہے۔ آج 21 رمضان المبارک بہت ہی مشہور اور بہت ہی پاپولر دن ہے، بہت ہی مشہور دن ہے، اس وجہ سے کہ آج ہی کے دن یعنی 21 رمضان المبارک کے دن داماد پیغمبر فاتح خیبر، والد شبیر و شبر، شوہر فاطمہ زہرا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا بھی دن ہے۔ آج ہی کے دن ایک ظالم ناہنجار جہنمی کتا مولا علی شیر خدا پر خنجر سے وار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ شہادت نوش فرمائے، آپ کو شہادت کا درجہ ملا۔ حضرات محترم، آج مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم پر بھی کچھ روشنی ڈالوں گا اور مقدس کلام پاک پر بھی، اس لیے کہ پچھلی رات یعنی 21ویں رات میں بتایا تھا کہ قرآن کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک یعنی رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ نے مقدس قرآن آخری کتاب اپنے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور مقرب فرشتوں کے سردار روح الامین روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو دے دیتا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے۔ اس طریقے سے 23 سال میں مقدس کلام پاک نازل ہوتا رہا، اور حسب ضرورت جب ضرورت پیش آتی گئی اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے قرآن شریف کی کچھ آیتیں یا کچھ سوروں کو بھیجتا رہا۔ حضرات محترم، قرآن کے تعلق سے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس کے سین تک 114 سورہ قرآن پاک قرآن شریف میں آیا ہے۔ حضرات محترم، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جتنا قرآن شریف کی تفسیر ہے اور تفسیر میں جتنے علم ہیں وہ تمام علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ شریف میں ہے، اور بسم اللہ شریف کا علم با کے زبر میں ہے، با کے نقطے میں ہے، اور با کا نقطہ کون ہے؟ وہ مولا علی حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی قرآن پاک کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حبیب کے صدقے میں حضرت علی کے سینے میں ڈال دیا تھا۔ یہ ہے مولا علی حضرت شیر خدا، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ اگر میرے اونٹ کی گلے کی رسی اگر کہیں گم ہو جاتی تو میں اسے قرآن کے ذریعے اپنے اونٹ کی گلے کی رسی ڈھونڈ لیتا تھا۔ سبحان اللہ، اے مولا علی شیر خدا کے علم کا عالم۔ اور آگے چلیں اور آگے سنیں مولا علی کے علم کی فضیلت کیا ہے۔ آج قرآن پر بھی کچھ باتیں کروں گا اور مولا علی پر بھی کچھ باتیں کروں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا قرآن شریف ختم کرتا تھا اتنا جلدی کہ ایک پاؤں اپنے گھوڑے پر رکھتا کہ دوسرا پاؤں اپنے گھوڑے پر رکھنے سے پہلے ایک قرآن ختم کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی طاقت، ان کے پڑھنے کی قوت کہ ایک پاؤں گھوڑے پہ رکھ چکے ہیں، دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے ایک قرآن مکمل ختم کر لیتے تھے۔ حضرات محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یا مولا علی شیر خدا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم کیسے دیا ہے؟ آپ کو اتنا علم کیسے ہوا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اپنے نبی آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا تھا، جب وصال حضور ہمارے نبی کے وصال فرمانے کے بعد جب آخری غسل دیا تو آخری غسل دینے کے بعد ان کے بدن کو ایک کپڑے سے پوچھ دیا تھا، صاف کر دیا تھا، لیکن پانی کا چند قطرہ حضور کے ناف مبارک میں رک گیا تھا۔ حضور کے ناف مبارک میں پانی کا چند قطرہ رک گیا تھا۔ میں نے اس کو بھی پوچھنا چاہا لیکن مجھے گوارا نہ ہوا۔ میں نے اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناف میں رکے ہوئے پانی کے چند قطرے کو اپنی زبان سے چاٹ لیا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس پانی کو چاٹا تھا، جب سے میں نے اس پانی کو پیا تھا، تب سے میرے سینے میں علم کا دریا بہ رہا ہے، میرے سینے میں علم کا دریا بہ رہا ہے۔ اور مجھے اتنا علم پہلے نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے رسول کے مبارک ناف میں بچے ہوئے پانی کو چوس لیا تھا، بچے ہوئے پانی کو پی لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو علم سے بھر دیا تھا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا آپ اپنے رب کو دیکھے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب ایک سجدہ کر لیتا ہوں تو دوسرا سجدے کے لیے اپنے سر کو نہیں اٹھاتا ہوں جب تک میں اپنے رب کا جلوہ پہلے سجدے میں نہ دیکھ لوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے مولا علی کے علم کا عالم۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو سجدے میں دوسرے سجدے کے لیے سر نہیں اٹھاتا ہوں، کب تک؟ جب تک کہ پہلے سجدے میں اپنے رب کا جلوہ نہ دیکھ لے۔ ماشاءاللہ، یہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا عالم۔ مدینہ کے منافق، مدینہ کے چند منافقین جب رسول کے علم کا انکار کرنے لگے، علم غیب کو تولنے لگے، طرح طرح کی بکواس کرنے لگے کہ نبی کو پیچھے کا بھی علم نہیں، نبی کچھ نہیں جانتے ہیں، جب یہ بات کانوں کان حضرت مولا علی شیر خدا کے سماعت سے ٹکرائی تو مولا علی شیر خدا جاہو جلال میں آ گئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے زینے پہ کھڑے ہوئے اور تمام مدینہ کے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے، کون ہے منافق، کون ہے گستاخ رسول، کون میرے نبی کے علم غیب کو تول رہا ہے؟ آؤ میرے سامنے آ جاؤ، میرے نبی کے علم کی بات بعد میں کرنا، پہلے غلام نبی کے علم کی بات کر لو۔ میرے نبی کے علم کو بعد میں تولنا، پہلے میرے نبی کے غلام کے علم کو تول لو۔
مولا علی شیر خدا جاہو جلال میں کھڑے ہو گئے ہیں اور اعلان کرنے لگے ہیں جس کے دل میں جو کچھ ہو علی سے پوچھ لو، علی بتانے کے لیے تیار ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم جاہو جلال میں ہے اور کہہ رہے ہیں جس کے دل میں جو کچھ ہو علی سے پوچھ لو۔ حضرت آدم کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت شیش کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت نوح کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت داؤد کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت زکریا کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت موسیٰ کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت سلیمان کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت ابراہیم کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت اسماعیل کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت اسحاق کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت یعقوب کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت یوسف کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت عیسیٰ کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، حضرت داؤد کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، جبریل کے بارے میں چاہو علی سے پوچھ لو، میکائیل کے بارے میں پوچھ لو، اسرافیل کے بارے میں پوچھ لو، اسرائیل کے بارے میں پوچھ لو، جنت کے بارے میں پوچھ لو، دوزخ کے بارے میں پوچھ لو، زمین کے بارے میں پوچھ لو، آسمان کے بارے میں پوچھ لو، جنت کے بارے میں پوچھ لو، دوزخ کے بارے میں پوچھ لو، عرش اعظم کے بارے میں چاہو تو پوچھ لو، لوح و قلم کے بارے میں چاہو تو پوچھ لو، تحت الثری کے بارے میں چاہو تو پوچھ لو، جس کے دل میں جو کچھ ہو علی سے پوچھ لو، علی بتانے کے لیے تیار ہے۔ اب حضرات محترم مدینہ کے چند منافق کھڑے ہو گئے، طرح طرح کے سوال کرنے لگے، طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دعوے میں اگر سچے ہیں، آپ کا بیان ہے جو کچھ علی کے جو کچھ کسی کے دل میں ہو علی سے پوچھ لو، علی بتانے کے لیے تیار ہے، تو آپ یہ بتائیں کیا آپ اپنے رب کو کبھی دیکھے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سن اے منافق، میں جب پہلا سجدہ کرتا ہوں دوسرے سجدے کے لیے اپنے سر کو نہیں اٹھاتا ہوں، کب تک؟ جب تک کہ اپنے رب کا جلوہ پہلے سجدے میں نہ دیکھ لوں۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ پہلے سجدہ میں جب تک اپنے رب کا جلوہ نہیں دیکھ لیتا ہوں تب تک میں اپنے دوسرے سجدے کے لیے سر کو نہیں اٹھاتا ہوں۔ کسی نے اور طریقے سے لوگ سوال کرتے گئے، مولا علی شیر خدا سب کا سوال جواب دے، سب کے سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ آخر میں ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم حضرت جبریل علیہ السلام فجاء جبریل صورت الرجل، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انسان کی صورت میں تشریف لائے۔ حضرت محترم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں اور سوال کر رہے ہیں اے مولا علی شیر خدا حضرت علی حیدر کرار، آپ کہہ رہے ہیں جس کے دل میں جو کچھ علی سے پوچھ لو، آپ یہ بتائیں اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں، اگر آپ اپنے قول میں صادق ہیں تو آپ یہ بتائیں اس وقت جبریل امی کہاں ہے؟ حضرات محترم خود جبریل امی ہیں، انسان کی صورت میں کھڑے ہیں اور مولا علی سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں اس وقت جبریل امی کہاں ہے؟ واہ واہ قربان جاؤں مسلمانوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں ولایت نے زمین میں دیکھا، زمین سے نیچے تحت الثری تک دیکھ لیا، جبریل علیہ السلام کو نہیں پائے، جنت میں جبریل علیہ السلام کو نہیں پائے، حضرت سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام کو نہیں پائے، مکہ کے گلیوں میں جبریل کو نہیں پائے، یمن کے گلیوں میں جبریل کو نہیں پائے، ساری دنیا کا چپا چپا اپنے نگاہ ولایت سے، اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی نگاہ میں اتنی طاقت دیا تھا کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر تمام دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا تمام دنیا کا دورہ کر لینے کے بعد، اپنی نگاہوں سے دیکھ لینے کے بعد، اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کے پلنے والے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا، جنت میں جبریل نہیں ہے، میں نے دنیا میں دیکھا، میں نے دنیا کے چپے چپے کو دیکھا، دنیا کے چپے چپے میں جبریل امی نہیں ہے، عرش اعظم پہ جبریل امی نہیں ہے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل امی نہیں ہے، یمن کے بازار میں جبریل امی نہیں ہے، مکہ کی گلیوں میں جبریل امی نہیں ہے، لندن کے مارکیٹ میں جبریل امی نہیں ہے، دنیا کے ہر خطے میں نے میری نگاہ نے دیکھی لیکن جبریل امی کو نہیں پایا۔ اس کا مطلب جو میرے سامنے کھڑا ہے وہی جبریل ہے، آپ ہی جبریل ہو، آپ ہی جبریل ہو، آپ ہی جبریل ہو۔ میں نے دنیا کا چپا چپا چھان ڈالا لیکن کہیں جبریل کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب
مطلب جو مجھ سے سوال کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی جبریل ہو، آپ ہی جبریل ہو، آپ ہی جبریل ہو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول پر، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، اے لوگوں سن لو، جب مولا علی کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے مولا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، جب غلام نبی کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور مولا علی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس دن کے صدقے طفیل میں ہندوستان کے تمام لوگوں کو کورونا سے محفوظ و مامون عطا فرمائے، تمام لوگوں کو کورونا سے محفوظ و مامون عطا فرمائے، جن کو یہ بیماری لگ چکی ہو اپنے حبیب کے صدقے طفیل اور اپنے حبیب کے داماد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل میں ان کو شفائے صحت و تندرستی عنایت عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔